خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ضیافت نور، آپ کا میزبان محمد عباس قمر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں خداوند تبارک و تعالی ایک انتہائی اہم امر کی طرف تمام انسانیت کو متوجہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی جہنم کی آگ؟ وہ آگ کہ جس کا ایندھن پتھر ہیں اور انسان ہیں۔ یعنی اس آیت کا خلاصہ کریں تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ خدا صراحتاً واضح ایک پیغام دے رہا ہے تمام نوع بشریت کو، اور خصوص بالخصوص اہل ایمان کو، مومنوں کو، کہ بچ جاؤ جہنم کی آگ سے۔ نہ فقط خود بلکہ اپنے عیال کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مفسرین، مفکرین اور علماء کرام یہاں اس سے جو اور مرادیں لیتے ہیں، وہاں در حقیقت ایک مراد یہ بھی لی جاتی ہے کہ انسان کو ایک انتہائی اہم امر کی طرف خداوند تبارک و تعالی متوجہ کر رہا ہے، اور وہ ہے تربیت اولاد۔ ناظرین کرام، اولاد کی تربیت ہر ایک زمانے کا، ہر ایک دور کا ایک اہم موضوع رہا ہے، چاہے کہ وہ دور کسی انبیاء کا ہو، وہ دور کسی ولی کا ہو، کسی نبی کا ہو، کسی امام کا ہو، یا آج کا دور ہو۔ ہر ایک دور میں اس موضوع کو ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے، اور اگر آج کے اس پراشوب اور موجودہ دور کی بات کریں تو یہ دور مزید اس اہمیت کو زیادہ کر دیتا ہے، اس اہمیت میں اضافہ اس قدر بھی ہو جاتا ہے کہ آج ایک انسان چاہے کہ ایک کمرے میں بیٹھا ہو، ایک کونے میں بیٹھا ہو، لیکن وہ متصل ہے دنیا کے ہر ایک کونے سے۔ وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کس چیز کی طرف مائل ہو رہا ہے، یہ ہر ایک فرد کی ذمہ داری، نہ فقط ہر فرد کی ذمہ داری بلکہ ذمہ داریوں میں والدین کی طرف یہ ذمہ داری زیادہ جاتی ہے۔ اسی موضوع کو آج ہم اس خصوصی نشست میں زیر بحث لائیں گے، اور مذکورہ موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں قبلہ علامہ مولانا محمد حسن شاہو صاحب موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمہ۔ قبلہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ قبلہ، رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں چل رہی ہیں، اور جہاں انسان ہر ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ خدا کا قرب حاصل کرے، وہاں ہمارے لیے یہ فقط ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک درس سمجھتے ہیں ہم اس کو، کہ آج جو ہم کر رہے ہیں اس کو اپنی زندگی میں اس کی تطبیق کریں، اس کو پریکٹیکل لے کر آئیں، پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیں۔ تو بہت سارے موضوعات میں ایک تربیت اولاد بھی اہم موضوع ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری چیزوں پر اہمیت دی، وہیں ایک تربیت اولاد پر بھی ہماری گفتگو آج اس موضوع اس نشست میں رہے گی۔ ابتداً ہم ناظرین، آپ سے میں درخواست کروں گا کہ ناظرین کے لیے یہ بیان کیجیے گا کہ کیا تربیت اولاد کا یہ مرحلہ کسی ایک خاص عمر سے منسلک ہے، یا اس کے لیے کوئی عمر کی قید و بند روایات میں، احادیث میں بیان نہیں کی گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، تربیت اولاد، بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ بہت اہم عنوان ہے، جی، اور ہر زمانے میں یہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عموماً ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے نا، تو والدین جو تربیت اولاد کے اعتبار سے سوچتے ہیں، وہ بچے کے بالغ ہونے کے قریب زمانے سے۔ صحیح، جی، ٹھیک ہے، کہ مثلا ابھی 2 مہینے بعد، 4 مہینے کے بعد بچی بالغ ہو جائے گی، جی، ٹھیک ہے، یا بچہ بالغ ہونے والا ہے تو اب کیوں نہ اس کی تربیت کے حوالے سے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ جبکہ اگر ہم اسلام کی تعلیمات دیکھیں
تو اسلام ان تمام، یعنی اسلام جس کو ہم کہتے ہیں نا سراہتا ہے تربیت اولاد کو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسلام کیا کہتا ہے جب بالغ ہونے والے اس وقت کرو؟ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب انسان اپنے ہم سفر کا انتخاب کرنے کے لیے معاشرے پر نظر ڈالتا ہے، صحیح، تو گویا کہ وہ تربیت اولاد کے لیے پہلے اسٹیپ کو کور کر رہا ہے۔ صحیح، یعنی یہ تربیت اولاد کا مرحلہ عمومی تاثر سے کہیں دور ہٹ کر ہے۔ بالکل، ہم سوچ رہے ہیں بچہ پیدا ہوگا، بالغ ہوگا، پھر اس کی تربیت پر توجہ دی جائے گی۔ نہیں، جبکہ کیا ہے اس وقت سے ہے، یعنی اب لڑکا لڑکی کے اعتبار سے معاشرے میں دیکھ رہا ہے کہ آخر کون سا ایسا خاندان ہے جو میرے لیے مفید ہے، یا اسی طریقے سے لڑکی لڑکے کے اعتبار سے دیکھ رہی ہے صحیح، کہ کس گھرانے میں شادی کرنا مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، تو گویا کہ وہ اسی وقت سے تربیت اولاد کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ صحیح، پہلا ٹھیک ہے؟ قدم، پہلا قدم، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم چھٹے امام کی روایت کو بھی لے کر آ جائیں تو چھٹے امام کی روایت بھی ہمارے اس بات کی جو ہے نا وہ تائید کرتی ہے کہ سب انداز میں مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حسن و جمال کو اور مال کو، ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے شادی کرے گا تو پروردگار عالم دونوں سے محروم کر دے گا۔ صحیح، یعنی اس کا نقطہ نظر، اس کا فوکس، آبجیکٹو یہ ہوگا کہ اس جی، کو جمال دیکھنا ہے یا مال و دولت کی طرف ترغیب دینی ہے، بالکل دونوں نہیں ملیں گے، دونوں نہیں ملیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں مولا کیا فرما رہے، اگر کوئی شخص دین اور پرہیزگاری کو دیکھتے ہوئے، صحیح، ٹھیک ہے نا، تزویج کرے گا، شادی کرے گا تو اللہ دین تو دے گا، جی، پرہیزگاری بھی اسے عنایت ہوگی اس کے وسیلے سے، لیکن ساتھ ساتھ مولا فرماتے حسن جمال بھی ملے گا، مال بھی عنایت ہوگا۔ یعنی اس کا فوکس، آبجیکٹو خدا کا قرب رہا، یعنی جی، پرہیزگاری اور عبادت کی طرف جب اس نے قدم بڑھائے تو ضمناً جو اور چیزیں تھیں بالکل، وہ کوئی اور توجہ کر رہا تھا وہ اس کو ضمناً مل جائے گی، صحیح ہے نا۔ تو اس میں یہ اہم چیز ہے، کیا چیز؟ تقویٰ، پرہیزگاری، کیونکہ دیکھیے یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اچھا، اس میں اگر ہم پیغمبر اسلام کی حدیث کو بھی جوڑ دیں، ٹھیک ہے، مشہور معروف حدیث ہے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں السعید سعید فی بطن امہ، ٹھیک ہے، والشقی شقی فی بطن امہ، ٹھیک ہے نا۔ خوش بختی ہے اس نومولود کے لیے کہ جو شکم مادر میں ہی خوش بخت ہو گیا، سعادت مند ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ بالکل اسی طریقے سے پیغمبر اسلام بیان فرما رہے ہیں کہ بدبختی ہے، ناکامی ہے اس نومولود کے لیے کہ جو شکم مادر میں ہی بدبخت اور ناکام ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اللہ کے رسول کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم جس خاتون کا، جس لڑکی کا اپنے لیے انتخاب کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے بہت اہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد پر ہی آگے جو تمہاری نسل پیدا ہوگی، آگے جو تمہاری نسل پھیلے گی، اس کا دار و مدار اس خاتون پہ ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر خاتون کی جہت سے بات کی جائے تو تم جس لڑکے کا اپنے لیے انتخاب کر رہی ہو، دار و مدار آگے تمہاری نسل کا اس مرد کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی ضمن میں مجھے جیسے آپ نے اس طرف اشارہ کیا تو میرے ذہن میں وہ واقعہ بھی آ گیا کہ جب محمد علیہ السلام نے جناب عباس علیہ السلام کے لیے خاتون کے تعین کے لیے کہا، حضرت عقیل سے کیا فرماتے ہیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا بیان کر دیجیے گا۔ صحیح، جناب عقیل سے مولا متقیان یہی فرماتے ہیں کہ عرب کا کوئی ایسا خاندان دیکھو کہ جو شجاع لوگوں پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے نا۔ تاکہ علی یہ چاہتے ہیں کہ شجاع خاندان کی شجاع خاتون سے شادی کریں تاکہ اس کے نتیجے میں علی مرتضیٰ کو عباس جیسا بیٹا نصیب ہو۔ یعنی امام علیہ السلام کا بھی فوکس وہی تھا، امام نے جب شجاعت کا انتخاب کرنا چاہا تو ایسی ہی خاتون کا انتخاب کیا کہ جو ایسی فیملی ریلیونٹ سے رکھتی ہو کہ جو شجاع جن کے خاندان کے، یعنی ہم نے بھی اگر اپنے بچوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری دیکھنا ہے تو ہمیں ایسی ہی خواتین کا اور خواتین کو ایسے ہی مردوں کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ میں ایک اور بات کا اضافہ کرتا چلوں۔ دیکھیے اگر ہم تاریخ پہ دیکھیں نا، بہت سے ایسے پیغمبر اسلام کے نامور اصحاب تھے کہ جنہوں نے جنگوں میں بے مثال کردار ادا کیا،
لیکن اگر ہم ان کے آخری حالات کو دیکھتے ہیں نا، آخری حالات سے مراد کیا ہے؟ آخری حالات سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے آخری ایام، یعنی قریب الموت، جب قریب الموت، ٹھیک ہے نا، جی. تو ہم ان کو یہ دیکھتے ہیں نا، تو ہم کیا پاتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، صحیح، ٹھیک ہے، دین حق کو ترک کر دیا، صحیح، بلکہ امام معصوم کے خلاف تلوار لے کر بھی آ گئے صحیح، کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک امام معصوم سے جنگ کریں گے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی یہ صحابی رسول کہ جس نے رسول کی رفاقت حاصل کی، جی، اس نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، جی، اس نے رسول سے واعظ و نصیحت کو سنا، اس نے جنگوں میں حصہ لیا، اس نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول کو خوش کیا، تو آخر کیا وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ زندگی کے آخری لمحات میں صراط مستقیم کو نہ صرف چھوڑ رہا ہے بلکہ رسول کے وصی کے برخلاف آتے ہوئے جنگ کر رہا ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ کیا؟ شریک حیات کا جو انتخاب جی. کیا تھا نا وہ صحیح نہیں تھا، صحیح، ٹھیک ہے۔ کس عورت کا انتخاب کیا تھا؟ اس عورت کا انتخاب کیا تھا کہ جس کے دل میں بچپنے سے ہی پیغمبر کے وصی کے خلاف بغض اور کینہ بھرا ہوا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں جو اولاد آئی جی، وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کی دشمن، صحیح، اور نہ صرف یہ بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہ اس اولاد نے، اس بیٹے نے اپنے باپ کو بھی مولا کائنات کا دشمن بنا دیا۔ وہ یعنی جو ایک عمومی ایک کہاوت پائی جاتی ہے کہ اگر ایک خاتون جی جی اصلاح پا گئی تو اس کا مطلب وہ معاشرہ اصلاح پا گیا۔ بالکل صحیح، بالکل۔ قبلہ جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں تربیت اولاد کے موضوع پر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے بہت سارے ارکان ہیں کہ جو ہمارے ساتھ یا اولاد کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ گھر میں چاچا بھی ہے، گھر میں ماما بھی ہے، گھر میں بزرگان بھی ہوتے ہیں۔ تو اس سارے سینیریو میں، تمام حالات میں، سرکمسٹانسز میں والدین کس قدر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اولاد کی تربیت کے؟ دیکھیں، اس میں جو سب سے پہلے جس کو ہم کہتے ہیں نا مرحلہ آتا ہے، وہ کیا آتا ہے؟ پیدائش کے فوراً بعد، ٹھیک ہے، اب لڑکا پیدا ہوا ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، غسل ولادت انجام دیتے ہیں۔ جی، اس کے بعد شرعی اعتبار سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دائیں کان میں اذان، جی، بائیں کان میں اقامت، جی، ٹھیک ہے۔ یہ اذان اور اقامت کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ اذان اور اقامت اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ یہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی جس نے دنیا میں آج قدم رکھا ہے، اس کا پہلا دن ہے، تو آج پہلے دن ہی ہم اس کو عقائد حقہ کی بنیادی باتیں اذان اور اقامت کی صورت میں سنا دیں، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اچھا، دوسری چیز کیا؟ دوسری بات یہ کہ اہم ذمہ داری والدین کی ہے، جی، ٹھیک ہے۔ گھر میں مثلا چاچا بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، اور بھی رشتہ دار ہیں، لیکن اہم ذمہ داری شریعت نے والدین کے اوپر کیا رکھی ہے؟ والدین کے اوپر یہ رکھی ہے کہ وہ اس کا بہترین نام رکھے۔ پہلا حق جو والدین کی طرف سے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس اعتبار سے پیغمبر اسلام کی بھی روایت ہے، مولا کائنات کی بھی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال دونوں کی روایتوں میں کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں، کیوں؟ کیونکہ دونوں کا منبع ایک ہی ہے، دونوں نور ہیں، جی، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کیا؟ اللہ کے رسول بھی بیان فرماتے ہیں، مولا کائنات بھی بیان فرماتے ہیں کہ ان یحسن اسمہ، والدین کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کا بہترین نام رکھے، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ نام اس کی شخصیت سازی میں کردار ادا کرتا ہے؟ بالکل بالکل کرتا ہے۔ اب جیسے ساتویں امام کے زمانے کا واقعہ ہے، ساتویں امام کے پاس ایک شخص آیا، جی، کہنے لگا کہ مولا میرے گھر پہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ صحیح، مولا فرمانے لگے مبارک ہو، کیا نام رکھا؟ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ مولا میں نے اس کا نام فلاں رکھا ہے۔ اب وہ اہل بیت علیہ السلام کی ایک دشمن تھی خاتون، اس کے نام پہ رکھا۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام فرمانے لگے کہ فوراً اس کا نام بدل دو، صحیح، ہے نا، تو نام کا اثر ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کیا؟ ساتویں امام کی روایت ہے، ساتویں امام بیان فرماتے ہیں کہ والد کی طرف سے جو پہلی نیکی آپ کہیے، جی، ٹھیک ہے نا، پہلی نیکی کہیے یا پہلا حسن کہیے جو والد کی طرف سے اولاد کو ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ والد یا والدہ اپنے بیٹے یا بیٹی کا بہترین نام تجویز کرے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ جی، اچھا، اب پھر یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ چلیں یہ بات تو ہو گئی مکمل کہ نام رکھنا ہے، بہترین نام رکھنا ہے، جی، اب
کون سا ایسا نام رکھیں کہ جس کی بنیاد پر پروردگار عالم کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی رہیں. ایسا ہوتا ہے نا. اب دیکھیں خاندانی عصمت و طہارت پیغمبر اسلام سے لے کر امام مہدی تک ہمارے جتنے بھی یہ معصومین علیہم السلام ہیں نا، ان کا یہ ایک افتخار آپ کہیے، امتیاز کہیے کہ انہوں نے اپنے چاہنے والوں کی قدم قدم پر رہنمائی کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پیدا ہو جائے اذان کہو، اقامت کو، ٹھیک ہے، بہترین نام رکھو، صحیح ہے. پہلی نیکی جو والد کو دی جائے گی بہترین نام پہ دی جائے گی. ٹھیک ہے. اب نام کیا رکھیں؟ مولا فرماتے ہیں، ساتویں امام کی بھی حدیث ہے، ساتویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس گھر میں فقر و فاقہ تنگدستی داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. جس گھر میں محمد کے نام پر بیٹے کا نام رکھا جائے، یا علی یا احمد یا حسن یا حسین یا طالب یا جعفر یا عبداللہ، ٹھیک ہے نا، یہ نام خاندان عصمت و طہارت سے منسلک جتنے بھی نام ہیں، بالکل ان ناموں کا انتخاب ہمیں بھی کہیں نہ کہیں شرف یاب. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر پہ لڑکی پیدا ہو، بچی پیدا ہو، تو اس کا نام فاطمہ رکھے ہماری جدہ کے نام پہ. اس گھر میں فقر و فاقہ داخل نہیں ہوگا، اس گھر میں تنگدستی نہیں آئے گی، اس گھر میں فاقوں کی نوبت نہیں آئے گی. تو یہ ہو گیا پہلا مرحلہ. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد بالکل دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اسے ادب سکھائیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب ادب کے اعتبار سے کیا ہے؟ بڑوں کا ادب ہے، ہم عمر کا ادب ہے، سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا، یہ ایک ادب ہے. بزرگوں کا ایک ادب ہے کہ جب بزرگ آئے تو اپنی نشست کو، اپنی جگہ کو چھوڑ دے، یہ بھی ایک ادب ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بات کیا ہو گئی کہ اپنے بچوں کو ادب سکھائے. اچھا پھر یہاں پر اگر ہم جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت سے سہارا لیں تو وہ بڑی بہترین بات ارشاد فرماتے ہیں جو پیغمبر اسلام کی احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. اور وہ کیا؟ جناب جابر بن عبداللہ انصاری بوڑھے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، کمر میں خم ہیں، اور اس عالم میں مدینہ میں چلتے ہیں کہ انہیں اب کچھ نظر نہیں آتا، عصا کا سہارا لیتے ہوئے چلتے ہیں. اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب علیہ السلام. اپنے بچوں کی پرورش کرو، انہیں مؤدب بناؤ، ان کو ادب سکھاؤ. کس کے ذریعے سے؟ مولا کائنات کی محبت کے ذریعے سے، ہے نا. یہ ہے تو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. اچھا اسی اعتبار سے پیغمبر اسلام کی بھی ایک روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تربیت دو. پہلی کیا؟ اپنے نبی کی محبت، یعنی مجھ محمد مصطفیٰ کی محبت. دوسری کیا چیز؟ اہل بیت علیہم السلام کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت، میرے بھائی علی کی محبت، میری بیٹی فاطمہ حسنین کی محبت، اور حسین علیہ السلام کی آل سے جو باقاعدہ 9 امام آئیں گے ان کی محبت. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز تلاوت قرآن، قرآن کی تعلیم دو. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بات تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی آئے کہ آپ نے کہا محبت سکھائیں، کس طرح سکھائیں؟ محبت کا القاء کریں، محبت کو منتقل کریں اہل بیت علیہ السلام کی. دیکھیے بہترین اس کے اعتبار سے حل کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کریں. ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام کے جو مناقب ہیں، جو ان کی فضیلتیں، اسے بیان کریں، ان کے مصائب کو بیان کریں. ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولادت کے دنوں میں کچھ مخصوص کام کرے کہ جو ہم عام دنوں میں نہیں کرتے، خصوصی اہتمام کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. یعنی کیا مطلب؟ بچوں کو جمع کیا، اہل بیت کے متعلق اس امام علیہ السلام کی ہستی سے متعلق سوالات کیے. ٹھیک ہے. کوئی بھی چھوٹا موٹا انعام لا کے دے دیا. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ بچے کے ذہن میں یہ بات رہے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور کام کیا؟ مجلس اہل بیت علیہ السلام، جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، مناقب اور مصائب کا ذکر ہوتا ہے، ان مجلسوں میں اپنے بچوں کو لے کر جائیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من جلسا مجلسن فیہ یحیی امرنا، جو کوئی بھی اس مجلس میں جا کے بیٹھتا ہے جس مجلس میں ہماری باتوں کو زندہ کیا جاتا ہے، ہمارے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے، ہمارے مناقب کو بیان کیا جا رہا ہے، مولا فرماتے ہیں لم یمت قلبہ یوم تموت فیہ القلوب، جس دن دوسرے دل مردہ ہوں گے،
اس دن ہمارے اس چاہنے والے کا دل زندہ ہوگا. اس دل میں محبت اہل بیت کے چراغ روشن. احسن احسن. صحیح قبلہ. یعنی پیدائش سے لے کر بلوغت تک، بلکہ اگر ہم پہلے سوال سے اس کو رکھتے ہیں تو ولادت سے بھی پہلے بالکل اہتمام کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کی اولاد چاہیے، ہم کس طرح معاشرہ سازی کر سکتے ہیں، یا یوں کہیں کہ ہم نے کس طرح اولاد کے سہارے، چونکہ اولاد کو بھی صدقہ جاریہ کہا، بالکل کس طرح ہم نے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے. بالکل قبلہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین کرام، قبلہ علامہ محمد حسن شاہو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں وقت ایک بریک کا حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. نور ہی نور ہے، خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے. ہم دوست احباب مل کر فارم ہاؤس بھی جاتے ہیں، دوسرے شہروں کا سفر بھی کرتے ہیں، پکنک پر بھی جاتے ہیں. تو کیوں نہ اس مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل کریں، خدا کے گھر کو دیکھیں، روضہ رسول پر جائیں، آل محمد کا مدینہ دیکھیں، قبر بطول پر جائیں. ارمغان نجف یعنی AN ٹورز پیش کرتے ہیں سب سے کم قیمت میں عمرہ گروپ، اور ساتھ ہی پہلی مرتبہ جانے والے مومنین کے لیے مزید ڈسکاؤنٹ بھی. تو انتظار کس بات کا ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کریں. مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں. لبیک لا شریک لک لبیک. نور ہی نور ہے، خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے. ویلکم بیک ناظرین کرام. ہماری آج کی اس خصوصی نشست میں تربیت اولاد کے متعلق گفتگو جاری ہے. بریک پر جانے سے پہلے ہمارے معزز مہمان نے بیان کیا کہ تربیت اولاد جہاں ہر معاشرے میں ایک اہمیت کا حامل موضوع رہا ہے، وہیں موجودہ دور میں انتہائی اہم موضوع ہے یہ. اور یہ ایک عمومی تاثر سے ہٹ کر مرحلہ ہے کہ جس میں معاشرے میں شاید یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ کسی بچے یا بچی کی بلوغت کے بعد کا مرحلہ ہے. جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کی تربیت پر والدین جو ہے متوجہ دینا شروع کرتے ہیں، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. روایات میں اور تاریخ کے اوراق میں ہمیں اس سے برعکس چیز نظر آتی ہے کہ جب کسی والد نے یا والدہ نے، بلکہ یوں کہوں کہ مختصراً معاشرے کے کسی بھی فرد نے جب معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے تو شادی سے پہلے اپنی یا اپنے ایسے شریک حیات کا انتخاب کرے کہ جو معاشرے میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ والدین کے کردار پر بھی ہماری بریک پر جانے سے پہلے معزز مہمان سے گفتگو رہی. قبلہ علامہ مولانا محمد حسن شاہو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ بریک پر جانے سے پہلے ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہی کہ والدین نے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے اور والدین پر تربیت اولاد سے متعلق بہت سارے حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ بہترین نام کا انتخاب کریں، اور وہ نام روایات کے آئینے میں جیسے آپ نے بیان کیا کہ انسانیت سازی یا کردار سازی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہ جہاں اور تعلیمات نے موجودہ حالات کے مطابق تعلیمات دیں، وہیں محبت اہل بیت کی بھی تعلیمات ہیں. اس کے علاوہ روایات میں، حدیث میں ہمیں والدین پر کون سے حقوق نظر آتے ہیں جو تربیت اولاد کے آئینے میں ہونے چاہیے. دیکھیں، ایک اور حق جو باقاعدہ روایتوں میں ہے، پیغمبر اسلام نے بھی بیان کیا، مولانا متقیان نے، کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دو. صحیح. کیونکہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جی، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. صحیح.
ٹھیک ہے. اچھا اس کے بالکل برعکس امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور بات بھی ارشاد فرماتے کہ جس گھر میں قرآن مجید کو بند کر کے جزدان میں رکھ دیا جاتا ہے، صحیح. ٹھیک ہے نا، اب وہ کبھی موت میت ہو گئی تو جی. پھر اس وقت کھلا، جی. صحیح ہے، کچھ ایک دو سپارے یا ایک دو رکوع پڑھ لیے، جی. مرحوم کو بخشوا دیے، اس کے بعد پھر بند کر کے جزدان میں رکھ دیا. اور نعوذ باللہ من ذالک چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جہاں پر گانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے، یعنی قرآن بند ہو گیا ہے، جی. گانے کی آوازیں آ رہی ہیں، صحیح. تو مولا فرماتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے اس گھر سے چلے جاتے ہیں اور شیاطین اس گھر میں آ جاتے ہیں. تلاوت قرآن کے متعلق یہ آپ کی بات کو خطا کر رہا ہوں. تلاوت قرآن کے متعلق چونکہ رمضان چل رہا ہے، ایک عمومی تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہم رمضان میں ہی جزدان سے نکالتے ہیں، پڑھ لیا، یا غالباً شاید دیکھیے تاثر بھی کہ ریس لگی ہوئی ہوتی ہے کس نے زیادہ ختم کرنے ہیں، یا ایک رسم یا ایک رواج جو ہمارے معاشرے میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بچی گھر سے رخصت ہو رہی ہوگی، اس کو قرآن کے سائے میں رکھ کر روانہ کر دیا جائے گا اور قرآن کو دوبارہ کبڈ میں آ کر رکھ دیا جائے گا. یہ بھی ظاہراً ایک معیوب عمل. جی بالکل بالکل معیوب عمل ہے. دیکھیں روایات میں باقاعدہ 3 چیزوں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی بارگاہ میں جب وہ پہنچیں گی نا اللہ سے شکایت کریں گی. ٹھیک ہے، ایک وہ مسجد جی کہ جہاں پر لوگوں نے بنائی مسجد جاتے نہیں تھے نماز پڑھنے، ٹھیک ہے. دوسرا وہ عالم دین کہ جس نے علم کو حاصل کیا تھا، علم دین کو، تاکہ لوگ اس سے آ کر پوچھے، اپنے حلال حرام کو درست کریں، سوال نہیں کرتے تھے. صحیح. اور تیسرے پیغمبر بیان فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کے جو گھر پر پڑھا رہا اور کسی نے بھی اس کی تلاوت نہیں استفادہ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، یعنی قرآن مجید کا حق کیا ہے؟ قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اسے روزانہ پڑھا جائے، صحیح، اپنے بچوں کو پڑھایا جائے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں ایک اور بات میں یہاں پر آ کے کہوں گا کہ سب سے پہلے والدین کے اوپر ضروری ہے کہ وہ مقام نیکی میں جب ہے نا اپنے والدین کو نیکی کی تلقین کر دے، بیٹا یہ کرو، مجلس میں جاؤ، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بارے میں احادیث سنو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، مؤدب بن جاؤ. لیکن ان تمام مراحل سے پہلے مرحلہ یہ ہے کہ والدین ان تمام مراحل کو عبور کرتے ہوئے اپنی اولاد کو حکم دیں. صحیح، بالکل. ٹھیک ہے نا، عمومی تاثر بھی یہ پایا جاتا ہے، جو خود عمل کرے گا وہ کسی کو تلقین کرے گا تو اس کے کہنے کی بھی کوئی نہ کوئی ثمرہ ہوگا یا جو ہے تو وہ موجود رہے گا. اچھا اب اس میں ایک اور آخری بات کا ایک اور اضافہ کرتا چلوں، اب وہ کیا، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محمد کی تسبیح صحیح. خاص روایتوں میں آئی ہے. چھٹے امام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ انا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کما نأمرہم بالصلاۃ. جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ حکم بھی دیتے ہیں کہ وہ نماز کے بعد جناب زہرا کی تسبیح پڑھیں. اس قدر اہمیت ہے، اس قدر اہمیت، دونوں کو مساوی کر کے بیان کیا گیا جی، کہ جہاں نماز اہمیت کی حامل ہے بالکل تسبیح جناب سے بالکل جی. پھر اس میں دوسری روایات کے مطابق اس مطلب کی تائید بھی ہوتی ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ واجب نماز کے بعد یا نماز کے بعد جناب زہرا کی تسبیح 1000 مستحب نمازوں سے افضل ہے. یعنی اتنی فضیلت کہ جس میں چھوٹے امام بیان فرما رہے کہ ہم نماز کا حکم دے رہے تو تسبیح جناب فاطمہ کا بھی حکم دے رہے. یعنی کیا مطلب یہ کہ نماز کے بعد تم تعقیبات جہاں پڑھو گے وہاں ہماری جدہ کی تسبیح بھی پڑھو گے. اور اس کو تربیت اولاد میں شامل کر دیا. بالکل تربیت اولاد میں اسے شامل کیا گیا ہے. اور انتہائی اس میں بھی ہماری کوتاہی کہ ہم اس عمل کو بھی انتہائی جلدی کے ساتھ جی ہے نا، بغیر توجہ کے، یا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بغیر التفات کے ہم کر دیتے ہیں. قبلہ اس کے علاوہ جہاں تربیت اولاد ذہن ایک موضوع ہے، ایک اہم موضوع، اور ہم جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں قرآن حدیث ہمارے لیے مشعل راہ یہی چیز ہے، جس طرح رسول اکرم نے فرمایا. تو قرآن نے جہاں ہر چیز کے بارے میں بیان کیا، ہر چیز پر اہمیت بیان کر دی، ہر خوش کو تر بیان کر دیا گیا. قرآن تربیت اولاد کے متعلق کس قدر زور دیا گیا ہے قرآن مجید کی آیات میں؟ لیکن تربیت اولاد کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف آیتیں ہیں جی کہ جو اس بات کو روشن انداز میں بیان کرتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. سورہ مبارک کی تحریم کی 6 آیت جو آپ نے بھی پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا
انفسکم و اہلیکم نارا، صحیح بالکل اے صاحبان ایمان بچاؤ جی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، کس سے بچاؤ؟ آتش جہنم سے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان تربیت میں اپنے نفس کی فکر کرے، صحیح اور اس کے بعد دوسرے مرحلے پر معاشرہ نہیں ہے، جی بہت ٹھیک ہے دور نا؟ جانے کی ضرورت بالکل نہیں جی دوسرے مرحلے پہ کون ہے؟ دوسرے مرحلے پہ اس کی اپنی زوجہ ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے والدین ہیں، اہل و عیال جنہیں ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ تربیت اولاد کے اعتبار سے بہترین آیت ہے۔ ایک انسان کب جہنم کی آگ سے بچے گا؟ آئیڈیل آیت ہے نا؟ بالکل بہترین۔ ایک انسان جو ہے کب اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم میں جلنے سے روکے گا؟ اس وقت کہ جب وہ خود اپنی اور اپنے اہل و عیال کی قرآن اور اہل بیت کے مطابق تربیت کرے گا، بالکل ٹھیک ہے؟ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری چیز سورہ مبارک لقمان، بہترین جناب لقمان سلام اللہ علیہ کی، جسے ہم کہتے ہیں نصیحت اپنے بیٹے کو، صحیح کیا فرماتے جناب لقمان؟ بعض و نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹا شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بدترین گناہ یہ ہے کہ ایک انسان پروردگار عالم کے ساتھ کوئی اور خدا بنا دے، جی ہے نا؟ یہ بھی تربیت اولاد کے اعتبار سے بہترین ہے، جی صحیح ٹھیک ہے؟ اور اسی حوالے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کا خواب سورہ مبارک صافات میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیات کے انداز میں اپنے نبی کے قلب پہ نازل کیا، جس میں ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے جی اسماعیل میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ عمر کیا ہے جناب اسماعیل کی؟ مورخین نے لکھا 13 سال، صحیح ٹھیک ہے؟ لڑکپن کی عمر ہے، جی لیکن جناب اسماعیل علیہ السلام کی حضرت ابراہیم نے تربیت ایسے کی ہے کہ جب جناب اسماعیل اس بات کو سنتے ہیں نا تو کیا فرماتے؟ بابا جان جو آپ کو خواب میں حکم ہوا ہے آپ اسے مکمل کیجئے، آپ مجھ اسماعیل کو صابرین میں پائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کس وقت مرحلہ حاصل ہوتا ہے؟ یہ اس وقت مرحلہ حاصل ہوتا ہے کہ جب ایک انسان اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے قوانین کے مطابق کر رہا ہے، یعنی اسلام کو جب ہم آئیڈیل بنا لیں گے، اس طرح جی اعلان بھی آپ نے گفتگو کر، بالکل اسلام جب ہمارا آئیڈیل رہے گا تو ہماری اولاد بھی پھر خدا کی راہ میں چاہے جان بھی دینا پڑے تو اسے دلیر نہیں کرے گی، اور یہی کہتے ہوئے ہمیں بھی نظر آئے گی کہ ہمیں ہمارے والدین نے ہمارے بزرگان صابرین میں سے پائیں گے۔ تو قبلہ یہ ایک مرحلہ، اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے ہمیں ہر ایک فرد کو، ہر ایک شخص کو بہت تگودو کرنی ہے، بہت محنت کرنی ہے۔ جبکہ ہم اگر معاشرے کو دیکھیں تو معاشرہ غالباً اس کے بہت برعکس ہے۔ ایسے بھی بچے ہم نے دیکھے کہ جو والدین کو براہ راست جواب دے رہے ہوتے ہیں، والدین کے ساتھ مؤدبانہ انداز سے پیش نہیں آ رہے ہوتے۔ تو روایات میں کیا کچھ ایسے اسباب بیان ہوئے کہ جو اولاد کو بدبخت بنا دیتے ہیں یا جو اولاد کو سعادت مند بنا دیتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں مختلف اسباب روایات میں بیان ہوئے ہیں، سعادت مندی کے حوالے سے بھی، بدبختی کے حوالے سے بھی۔ صحیح، سعادت مندی کے اعتبار سے پہلا سبب کیا بیان ہوا ہے؟ رزق حلال اپنی اولاد کے شکم میں ڈالیں، منتقل کریں، ٹھیک ہے؟ اب رزق حلال کا مطلب کیا ہے؟ رزق حلال کا مطلب یہ کہ جھوٹ سے کمایا ہوا پیسہ نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے؟ وہ پیسہ نہ ہو کہ جس پر خمس نہیں نکالا، امام علیہ السلام کا حق واجب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کوتاہی کی، سستی کی، نہیں نکالنے، جی صحیح ہے؟ حق دھرمی دکھائی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں ہمارے اندر وہ تمام جسے ہم کہتے ہیں نا کہ برائیاں پیدا ہوں گی اس مال کے نتیجے میں، وہاں ساتھ ساتھ ہماری اولاد میں بھی پیدا ہوں گی، صحیح، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بنیادی شے کیا ہے؟ پہلی بنیادی شے یہ ہے کہ ایک باپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کو جو مال کھلا رہا ہے وہ حلال ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب میں آپ کو ایک واقعے کی طرف، یعنی ایک واقعے سے استدلال کروں۔ واقع کربلا میں مقاتل نے اس بات کو لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک اشقیاء کے سامنے جا کر صرف امام حسین علیہ السلام کے اگر نصیحتوں کو باقاعدہ شمار کریں نا 12 مرتبہ امام معصوم نے اپنا تعارف کروایا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کون ہوں جانتے نہیں ہوں، کس کا نواسا ہوں، کس کا بیٹا ہوں، کس کا بھائی ہوں، صحیح ہے؟ 12 مرتبہ تعارف کروایا، اتمام حجت، بالکل۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں آئے،
جناب زینب کبریٰ فرمانے لگی کہ بھیا اتنی واضح نصیحت کر لے لیکن ان کے اوپر اثر ہی نہیں پڑ رہا. تو امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا اور وہ کیا؟ حرام مال ان کے شکم میں آ گیا ہے کہ اب امام معصوم کی بات کو سن رہے ہیں لیکن وہ سمم بکمن عمیون کی مانند ہو گئے ہیں. حرام مال کا اس قدر اثر ہے کہ معصوم امام مجسمہ سامنے ہے، یعنی موجود ہیں، وجود ہے سامنے، بات کہہ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے نا. ایک چیز یہ بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حلال مال سعادت مندی کی طرف، کامیابی کی طرف، حرام مال بدبختی جہنم کی طرف. ٹھیک ہے، پہلا سبب یہ. دوسرا کیا ہے؟ دیکھیں، دوست کا انتخاب ایک اہم چیز ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، کہ انسان اپنے معاشرے میں کن لوگوں سے، کن لڑکوں سے، یا اگر بچی ہے تو کن لڑکیوں سے وہ دوستی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن مجید میں سورہ مبارک فرقان نے بھی اس بات کو باقاعدہ روشن انداز میں بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. سورہ مبارک فرقان کہہ رہے. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ میں ہدایت کے راستے پر آ گیا تھا اور اس نے پھر مجھے ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پہ لگا دیا. دوست اس قدر انسان کو کیونکہ جنت اور جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس اعتبار سے ایک واقعہ، امیہ بن خلف اور عقبہ یہ دونوں آپس کے دوست تھے مکے میں پیغمبر اسلام کی ہجرت سے پہلے. امیہ بن خلف سفر کے لیے گیا مکے سے باہر، عقبہ نے ختم مرتبہ کی دعوت کی اپنے گھر پہ. جناب پیغمبر اسلام اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اس کے گھر پہ گئے. اس نے دسترخوان بچھایا، اللہ کے رسول بیٹھے تشریف فرما ہوئے. اس نے کہا کھائیے. پیغمبر اسلام فرمانے لگے جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے محمد مصطفیٰ نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول خوش ہو گئے. ٹھیک ہے، مسلمان ہو گیا، جنت کے دروازے تک پہنچ گیا، سعادت مند ہو گیا. ٹھیک ہے. کچھ دنوں کے بعد امیہ بن خلف آیا، واپس آ گیا. عقبہ نے اس کو بتایا کہ یہ واقعہ ہوا تھا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں. اب دیکھو امیہ بن خلف کے جملے دیکھیے گا. امیہ کہتا ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ کے چاہنے والے ہو نا، آج سے میری اور تمہاری دوستی ختم. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا نہیں، میں تو تمہارا دوست ہوں. کہا ٹھیک ہے، میں محمد کو جا کے کہہ دوں کہ میں جو دین اسلام لے کر آیا تھا آج اس اسلام سے انکار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اسے قبول نہیں کرا. بالکل دوست کے کہنے پر. ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یقول الکافر یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کافر کہے گا کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یہ دوستی بہت اہم ہے. سعادت مندی سے بدبختی کی طرف لے جانے والے عناصر میں سے ایک اہم شے بالکل دوستی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز کیا ہے؟ اچھے استاد کا، معلم کا انتخاب. یہ ایک اہم چیز ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں نا تو تاریخی حوالے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ باقاعدہ بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو مثلا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اس خاندان میں پیدا ہوئے کہ جس خاندان کی ابتدا بھی بدبختی تھی، انتہا بھی بدبختی. یعنی کہ اس میں بنو امیہ میں. ٹھیک ہے. لیکن جب ان کو استاد اچھے ملے تو اس استاد نے، اس معلم نے ان کی اس طریقے سے تربیت کی کہ مولا کائنات کے چاہنے والے ہو گئے. اب وہ کون؟ عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں واقعات میں ملتا ہے کہ اس کو جو معلم ملا تھا بہترین معلم تھا. مولا کائنات کی محبت اس معلم کے دل میں تھی. اس نے رفتہ رفتہ اس شاگرد کے دل میں جناب امیر کی محبت کو منتقل کیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمر بن عبدالعزیز دوسروں سے کئی زیادہ مختلف نظر آیا. تو یہ اہم عناصر ہے کہ جو سعادت مندی اور بدبختی کی طرف لے کر آتے ہیں. بالکل. استاد کے پیرائے میں اگر بات کریں تو میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ جہاں اصل والد کا ایک کردار ہے وہیں اس روحانی باپ کا بھی ایک اپنا کردار ہوتا ہے جو کہ ایک بچے کو سعادت مندی اور بدبختی کی طرف لے کر جا سکتا ہے. قبلہ آپ کا بہت شکریہ سے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام، تربیت اولاد کے موضوع پر ہماری آج گفتگو رہی. قبلہ مولانا محمد حسن شاہو صاحب ہمارے ساتھ اس نشست میں موجود تھے. نتیجے کا نام نکالیں تو بہت سارے عناصر جو ہم نے بالکل انتہائی
آخری مراحل میں گفتگو کی وہ کچھ یوں کہ بہت سارے عناصر تربیت اولاد میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. وہاں ایک حلال لقمہ کہ جو والد اپنی حلال کمائی سے دن رات کی محنت سے اپنے بچے کے شکم میں ڈال رہا ہے وہ اس قدر اہم ہے کہ اگر اس میں ایک لقمہ بھی حرام کا ہو جائے تو مجسم امام بھی سامنے ہوگا تو بھی امام کا کوئی کلام انسان پر اثر نہیں کرے گا. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اپنی اور اپنے عیال کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں اجازت دیجیے گا. فی امان. نور ہی نور ہے خلق مشکور ہے ضیافت